السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آپ لائیو ود طلعت حسین دیکھ رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہمارے پاس مہمان نہیں ہیں. اگر آپ نے شرکت کرنی ہے کیونکہ آپ ہی مہمان بن سکتے ہیں تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر کال کیجئے گا اور ہم سے بات کیجئے گا. پروگرام کا مقصد بڑا واضح ہے. ہم بہت عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروگرام کے ٹاپکس کی سلیکشن، آپ پروگرام کے اندر گیسٹ کی سلیکشن میں لوگوں کی آراء کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. ہم اپنے دیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایجنڈا ریفلیکٹ ہو، لیکن اس ریفلیکشن کے اندر لوگوں کے درمیان مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفلیکٹ تو ہوتے ہیں بالواسطہ طور پر، براہ راست ہمارا انپٹ نہیں آتا. تو آپ نمبر لکھ لیجئے 009251260627 009251260628 اور 009251260629. درخواست میں صرف یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا. پہلا کام کیجیے گا. اور آپ چونکہ مہمان ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھیے گا بہت سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. لیٹ می ٹیک دا فرسٹ کالر. جی ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. کیا میں طلعت حسین صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ جی بالکل، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اور آپ لائیو ہیں پروگرام میں. جی گو ہیڈ. میرا نام صفوان اکرم ہے. میں یونیورسٹی آف کیمبرج یو کے سے ہوں. جی میں صفوان صاحب، 4 پوائنٹس بہت یعنی کہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم لوگ کافی سارے آپ کے پروگرامز کے اندر ٹاپکس دیکھتے ہیں، لیکن those are not very objective, like they don't go up till the objective extent. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ ہر سال جو ہماری گندم ہے وہ ضرورت سے زیادہ اگاتے ہیں، لیکن گندم سمگل ہو جاتی ہے. now it was a problem last year، ہو سکتا ہے اس سال بھی ہو، اس سے اگلے سال بھی ہو، لیکن we don't see any programs جہاں پر آپ رینجرز کے ہیڈ کو بلا لیں کہ کیوں لگاتار یہ سمگل ہو رہی ہے. ہم لوگ باقاعدہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں جو کرپشن کے اندر انوالو ہیں. ٹھیک. ہم لوگ اپنے ٹیکسٹائلز کا ایشو دیکھتے ہیں، لیدر انڈسٹری کا ایشو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایسے پروگرام نہیں دیکھتے جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان یا لیدر انڈسٹری کے مالکان آئیں اور بتائیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے، اور ساتھ آپ لوگوں نے کوئی سٹنگ یعنی کہ گورنمنٹ کا منسٹر بٹھایا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی یہ پرابلمز ایسے سالو کریں گے. ٹھیک. دوسری چیز جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے، تیسری جی، وہ یہ کہ جس طرح آپ کے پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ کافی سارے اکنامکس سے ریلیٹڈ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو میرے خیال میں عوام کو بتانا پڑے گا کہ جی ڈی پی کا کیا مطلب ہے، اور ہم لوگوں کو کون کون سے اپنے انڈیکیٹر بہترین کرنے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ عوام بھی تیار ہو کہ اس کو ٹیکس دینا ہے. کیونکہ کافی سارے لوگ کافی ساری اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو کافی زیادہ چیزیں ایکسپینسو کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کبھی بھی کرپشن ود ان پاکستان ملٹریز کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک. ابھی جیسے میں نے آپ سے رینجرز کی بات کی، میرا جب بھی پاکستان چکر لگتا ہے ہم کو سگما موٹرز اور کافی سارے ود ان آرمی ایشوز نظر آتے ہیں کہ ود ان آرمی بھی کافی ساری کرپشن ہے، لیکن ہمارے سامنے سیاستدانوں کی کرپشن سب سے زیادہ آتی ہے، سول افسران کی بھی ٹو این ایکسٹینٹ آتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں آتی، اور آرمی کی بالکل نہیں آتی. میرے خیال میں کہ آرمی کو بھی ہمیں ہولی کاؤ کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ہم لوگوں کو اب اوپن ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے. صفوان تھینک یو ویری مچ. تو بنیادی طور پر بیسڈ انڈسٹری، معیشت سے متعلق اور کرپشن جس میں آرمی کا ذکر کیا. میں نے شاید اوپننگ میں کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود طلعت حسین، وہ پرانا پروگرام کرتے ہیں نیوز نائٹ ود طلعت حسین. آئی اپولوجائز فار دیٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی لائیو پروگرام کے اندر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی لیٹس می ٹیک دا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلعت صاحب، اختر امین بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف پشاور سے. جی اختر صاحب. میں طلعت صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ نمبر 1 کی دوڑ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارے ٹاک شوز کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. انفیکٹ انہوں نے یہ تو ایک کرائٹیریا رکھ لیا کہ جس ٹاک شو میں آپ ہوسٹ جو ہے وہ گیسٹ کو لڑائے گا وہی جو ہے سب سے نمبر 1 ٹاک شو ہو جاتا ہے. نمبر 1 کی دوڑ میں جو ہماری ریئل ایشوز ہیں
اس پہ بہت زیادہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. مجھے ریئل ایشو کا بتائیں، آپ کے خیال میں کس موضوع کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے؟ اینی ایشو وچ از کرنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل کچھ ایشوز پہ جو ہے بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ہمارے جو اینکرز ہیں وہ تو ایسے جو ہے پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح پنجابی کی فلم اور لاؤڈ وائس وغیرہ جو ہے وہ کرتے تھے. تو وہ جو ہے اسی آپ کس پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو آپ کے خیال میں بہت اہم ہے جس کے اوپر پروگرام نہیں ہو رہے ہونے چاہیے؟ لائک ہم جو ہے وہ کنٹمپرری ایشوز لائک ایشو آف افغانستان، جو یہاں پہ ہمارے ایشوز ہیں، اب دیر کے جو ہمارے بارڈر لائن پہ ہمارے فاٹا ایریا کے جو ایشوز ہیں اس پہ جو ہے وہ فاٹا کے جو اصل مسائل ہیں یہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ کم پروگرامز ہو رہے ہیں. اچھا، ہم نے جو ہے یہی تو فاٹا بارڈر ایریاز افغانستان کے ساتھ جو ایریاز لگتے ہیں اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ ان کے اوپر پروگرامز ہونے چاہیے، اور ہم جو ہے ہمارے اینکرز کو یہ بھی چاہیے کہ سولوشنز بتائیں، پالیسی گائیڈ لائنز جو ہیں سجیسٹ کریں ٹو دا گورنمنٹ یا جو ریلیونٹ باڈیز ہیں ان کو یہ سجیسٹ کریں. ہمارے ہاں تو ابھی یہی جو ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ گیس کو لڑانے میں تلے ہوتے ہیں اور اصل ایشوز جو سارے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، ٹاک شو اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا. فیئر انف. اختر صاحب، میں یہ جو معاملات ہیں کہ اینکرز کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی بحث کروانی چاہیے، کیا ہمیں تجاویز دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اور کیا واقعتاً اینکر گیسٹ کو لڑواتے ہیں، یہ اگلے جو ہفتے کے اندر پروگرام ہوں گے ان کے اندر ہم یہ معاملات اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور سجیشنز. ناظرین، فاٹا پر پروگرام ہمیں کرنا چاہیے. وقار ناظرین بورے والا سے. جی وقار صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. کیا حال ہے آپ کے؟ جی سر ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے بورے والا؟ بارش ہو رہی ہے بورے والا میں؟ نہیں ہو رہی. نہیں سر گرمی ہے ابھی. اچھا بتائیں کس چیز کے اوپر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی پہ آپ؟ سر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادھر چل رہے ہیں آج کل ایک چینل چلا رہے ہیں کہ بس ایک ہی طرف تنقید ہو رہی ہے. میں بول رہا ہوں سبھی کے سب جو برائیاں، ابھی ایک ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ جو بھی جج جا رہا ہے کوئی چیئرمین ہے وہ حقیقی کے ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی سماعت نہیں کر رہے، جج انکار کر دیتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے. آپ نے 12 مئی کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کیا تھا. تو کراچی کے حقائق جو آپ کی نظر میں ہیں اہم، کراچی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے سر. یہاں دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. اچھا، بجلی، پانی، فلڈ، مہنگائی، ٹھیک ہے. یہ تو ہے نہیں. آپ کے تو کراچی میں پھر بھی صحیح ہوگا، یہاں تو 1 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 3 گھنٹے بند ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کراچی کے اوپر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. جی سر. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اگلے کون ہے جی ہمارے پاس؟ طلب بھائی میں فاروق مل رہا ہوں کلر سیدہ سے. ملک صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. جی I lost him. That's not good. Malik Saab, we will try to call you back because it's not good for the calls to be dropping like this. جی go ahead, next caller. جی ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے. ناظرین ابھی تک آپ نے دیکھا 3 کالرز ہیں. اکانومی، انڈسٹری بیسڈ، اس کے اوپر ہمیں پروگرام کرنے چاہیے. کرپشن کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے. فاٹا کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے. کراچی کے اوپر لوگ باوجود اس کے کہ حالات اتنے خراب ہیں پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. حیدرآباد سے کال ہے جی، محترم فرمائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت آصف خلیل حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آصف صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی بات یہ ہے کہ اس میڈیا کا جو کام تھا اس کام سے میڈیا بالکل ہٹ گیا ہے. میڈیا صرف پیسے بٹورنے میں لگ گیا ہے. اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز دکھاتے ہیں جو اس ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے، اس کو مزید تیل ڈلوا دیتے ہیں. بالکل آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. کس طرح، کس معاملے پہ؟ دیکھیے آپ جس طرح سے مختلف قسم کے گانے، ناچنے اور دوسرے ٹاک شوز کرتے ہیں، ایک ایسا پروگرام کیجئے جس میں کچھ بچوں کے لیے اس کا ٹائم ایسا ہونا چاہیے جب بچے اسکول سے آ چکے ہوں، اور ان بچوں کے لیے جو بچے تدریسی عمل میں کمزور ہیں اور جن کو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تعلیم کا کیا حال ہے. میں گزارش کر لوں، اگر قطع کلامی نہ سمجھے، گزارش کر لوں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ تو تمام میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے میں چلتا ہے، میں اس میں نہیں جا سکتا. فی الحال میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت حالات حاضرہ کے پروگرام ہے یا جو خبروں کی کوریج ہے، اس میں کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے خیال میں اہم ترین ہیں اور ہماری نظروں سے کسی بھی وجہ سے اوجھل ہیں یا ہم نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی؟ اگر آپ کی پریفرنس ہو، آپ کو ایک پروگرام ڈیزائن کرنا ہو حالات حاضرہ کا، تو کیا کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز پر ان خبروں کے ذریعے ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے جن لوگوں کو
چن کر بھیجا ہے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے، وہ نااہل ہو چکے ہیں اور ہماری نمائندگی کے لائق نہیں۔ اب اس صورت میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے، جن ووٹرز کا یا جو چن کے بھیجنے والے لوگ ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک درمیانہ روی ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ آگ لگانے والی بات بھی ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ قطع کلام میں معذرت چاہتا ہوں، میں دراصل یہ 2-3 پروگرام کروں گا انہی موضوعات کے اوپر۔ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رویہ پولائٹ ہونا چاہیے، وہ اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کی نااہلیوں کے اوپر فوکس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ پھر لیٹ می ٹیک انادر کالر ہیئر۔ جی، who's the next؟ بختیار صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، طلعت بھائی بختیار سوادی فرام کراچی۔ جی جناب محترم۔ طلعت بھائی سب سے بڑی بات خوشی کی بات ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سر ہم لوگ ایک معاشی ملک ہیں، مطلب معاشیات کی بات زیادہ ہونی چاہیے۔ معیشت کے کون سے پہلو کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ مطلب ایک تو مطلب یہ جو ہم جو زرعی ملک ہے نا ہمارا نا، سب سے زرعی ملک کے اندر یہ جو مڈل مین کا کردار ختم ہونا چاہیے، یعنی کوئی چیز اگر پیداوار پیدا ہو رہی ہے نا وہ ڈائریکٹ منڈی میں سرکار کی تھرو ہونی چاہیے، اس کے اندر مڈل مین کا کردار ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اب آپ مجھے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں بیسکلی ٹرانسپورٹر ہوں۔ اچھا، ٹرانسپورٹر ہیں آپ۔ جب صبح کراچی میں اٹھتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں پاکستان کی معیشت کے اندر جو مڈل مین ہے اس کا کردار ذہن میں ہوتا ہے، یا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار باہر جائیں گے پتہ نہیں سڑک کھلی ہوگی یا نہیں کھلی ہوگی، پتہ نہیں کتنے اور بندے مارے جائیں گے، مجھے ملیر کے اندر جانا ہی نہیں جانا، مجھے لانڈی میں جانا ہی نہیں جانا، کیا چیز آپ کے ذہن کے اوپر ہوتی ہے؟ چلو تو یہ چیز پیدا کر دی گئی ہے نا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن ہم یہ چیزیں اگر سب رکھیں گے سامنے تو باقی کاموں کے چھوڑ دیں گے ہم کیا؟ نہیں، آپ کے ذہن پر کیا چیز سب سے اہم ترین ایشو آپ کے پاس کراچی کے اندر اس وقت کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں سیم یہی ہے۔ تو اس کے اوپر بحث نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن بحث ہو رہی ہے نا۔ آج آپ نے آج کی بات نوٹ کی کہ جو ملک کا صدر ہے وہ صدارت کر رہا ہے ملک کی کراچی کے حالات پہ، اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بلاول کو صدر لہذا ٹکٹ دیا جائے، تو ہم اس سے کیا بات کریں ہم؟ ٹھیک ہے، لہذا آپ کے خیال میں اہم ترین ایشوز تو یہ ہیں، لیکن چونکہ اس کے اوپر بحث لا حاصل ہو گئی ہے تو اب بحث کا رخ ہی موڑ دیں، کیونکہ حالات کا یہ رخ تو نہیں موڑنے لگا۔ یعنی کہ جو لوگ آ کے آپ کے ٹی وی بیٹھتے ہیں وہ صرف مطلب ایک ہیرو بن کے بیٹھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے بات کریں، اس کو مسئلے حل نہیں نکالتے۔ تو برے کپڑے والوں کو لائیں، آپ کہیں گے یار اس نے کپڑے کیسے پہنے؟ طلعت بھائی جو حکومت کے آ رہے ہیں حکومت کی دفاع کر رہے ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ فیئر انف، دیٹس اے فیئر پوائنٹ۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، لیٹ می ٹیک اے بریک۔ اپنے ہمیں خیالات سے نوازتے رہیں، صرف یہ بتائیں کہ آپ کو اگر پروگرام ڈیزائن کرنا ہو، ٹاپک کی سلیکشن کرنی ہو تو کیا ہوگا؟ رویے کیسے ہونے چاہیے؟ اینکرز کے لڑائی کرواتے نہیں ہیں، ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے اور 3 دن اور یہ پروگرام کرتے رہیں گے، لیکن آج کا پروگرام موضوع کے انتخاب کے حوالے سے ہے۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔